سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین 2 یتیموں سے خرید لیا۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی، بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی، جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر طلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا، جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی، حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا۔ اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی، اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔
1370 ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی۔ جو طواف روضائے اقدس کرے، محدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ 5 برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا۔ 1375 ہجری میں عازمین حج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جو 1390 ہجری میں 10 لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں 20 لاکھ تک جا پہنچی۔ بعض ماہرین کی پیش گوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں عازمین حج کی تعداد 50 لاکھ ہو جائے گی۔ 1393 ہجری میں شاہ فیصل نے عازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شیڈ تعمیر کرانے کا حکم دیا، تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا۔ جو مدینے کے گلی کوچوں میں 1402 ہجری میں خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خادم حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی۔ ان فقیروں 9 صفر 1405 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ گداؤں کو سلام۔ شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی۔ اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ خادم حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں۔ چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ صبح اور شاموں کو سلام۔ قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولت